يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ یقیناً اللہ رب العالمین کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ہم کئی خطبات سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ دلائل کے ساتھ سن رہے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں جرابوں پر مسح کرنے کے دلائل وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایک ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کی، ایک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی جو ابو داود کے اندر موجود ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ والی حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ابو داود میں بھی ہے۔ اور ایک تیسری حدیث میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا اثر پیش کیا جو امام دولابی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الاسماء والقنا میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ بھی میں نے بتایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت ان سے اون کی دھاگے کی کپڑے کی جرابوں پر مسح کرنا صحیح اسانید سے ثابت ہے۔ ایک صحابی نے نہیں کیا، دو نے نہیں کیا، 10 نے نہیں کیا۔ میں اللہ کے فضل سے کم از کم 16 صحابہ کا نام لے کر صحیح اسانید کے ساتھ ان کا یہ عمل پیش کر سکتا ہوں۔ اگر سوچنے والی بات ہے، اگر جرابوں پر مسح کی اسلام میں گنجائش نہ ہوتی، اجازت نہ ہوتی، تو
تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کام کرتے؟ ان کے پاس، ان کے سامنے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی اور کو دیکھ کر کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی سے جو سنتے تھے، جو پیارے پیغمبر کو کرتا ہوا دیکھتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کر لیتے اپنی زندگی میں۔ اتنے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کپڑے کی جرابوں پر، اون کی جرابوں پر مسح کرنا، صحیح اسانید سے ان کا یہ عمل ثابت ہونا، یہ دلیل ہے کہ پیارے پیغمبر نے یہ کام کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ ویسے احادیث بھی میں نے سنائی ہیں، بعض لوگوں نے جو ان احادیث پر اعتراضات کیے ان کی بھی وضاحت کی تھی میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں۔ جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے یا موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے کافی سارے اہم ترین مسائل ہیں۔ آج انشاءاللہ الرحمن ان مسائل کو آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن وہ مسائل سمجھنے سے پہلے ایک بات اگر ہم ذہن نشین کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہمیشہ ہی مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے اور مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں آ جائے گی تو باقی مسائل سمجھنا بہت آسان ہو جائیں گے۔ بے شمار لوگوں کو، عوام کی اکثریت کو بے شمار مسائل کتاب و سنت کے، اسلام کے صرف اس لیے سمجھ نہیں آتے کہ ان کو یہ بات، ان کا یہ کنسپٹ کلیئر ہی نہیں ہوتا، جس وجہ سے وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اسلام اللہ مالک الملک کا بنایا ہوا دین ہے۔ اسلام کو بنانے میں مالک الملک کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی شریک نہیں، کوئی بھی شریک نہیں۔ اکیلے اللہ رب العالمین نے اسلام بنایا ہے۔ اور یہ آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول اللہ نے دنیا میں بھیجے، سب کا دین اسلام ہی تھا۔ اور اسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر صالح اور ہود علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اسلام جو آسمانوں والے رب نے بنایا، ہر نبی کا دین بنایا، یہ کسی نبی کی زندگی میں مکمل نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کا دین اسلام تھا لیکن مکمل نہیں تھا۔ ہر نبی جتنا دین آسمانوں والے رب نے ان پر اتارا، انہیں عطا کیا، انہیں دیا، اتنے دین پر چلنے سے ان کی نجات ہو جاتی تھی۔ ان کی نجات کے لیے اتنا ہی کافی تھا، لیکن وہ مکمل نہیں تھا۔ انہیں مکمل اسلام کا پابند بھی رب نے نہیں بنایا تھا، اتنے کے پابند تھے جتنا آسمانوں والے رب نے ان کو دیا۔ اور ان کی زندگیوں میں دنیا کی خیر، بھلائی، اچھائی سمیٹنے کے لیے
جو کچھ ضروری تھا سارا کچھ پروردگار نے ان کو دیا تھا. اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے نبوت اور رسالت کا سلسلہ قیامت تک کے لیے ختم کر دیا، اور اسلام کو جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے اتارنا شروع کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا. قرآن میں اس کا اعلان بھی کر دیا رب نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند کر لیا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، ما بقی شیء، المعجم الکبیر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، ما بقی شیء یقرب من الجنت ویبعد من النار الا وقد بین لکم. کوئی معمولی سے معمولی چیز نہیں بچی جو انسانوں کو جنت کے قریب کرتی ہو، جہنم سے دور کرتی ہو اور بیان نہ ہوئی ہو. کچھ بچا ہی نہیں، کچھ نہیں بچا. سب کچھ آسمانوں والے رب نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ کی زندگی میں مکمل کر دیا، ہر شے اتار دی. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس طرح پہلے نبیوں کو اللہ کا حکم تھا کہ اللہ کا دین، اس کی اتباع کرنا تمہارا کام ہے، اور اسے انسانوں تک، لوگوں تک، اللہ کے بندوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ ذمہ داری دی. جو آیت میں نے آپ کے سامنے بات ترجمہ پڑھی ہے سورہ مائدہ کی 167 نمبر آیت ہے. اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول، اللہ کے آخری پیغمبر، خاتم النبیین، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یاد رکھنا اگر آپ نے اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا دین جو آپ پر نازل کیا ہے آپ کے پروردگار نے، اس میں سے کچھ چھپا لیا، کچھ نہ پہنچایا، اپنے پاس رکھ لیا، فما بلغت رسالتہ، آپ نے اللہ رب العالمین کی رسالت کا حق ادا ہی نہیں کیا. پھر اسی لیے ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، من زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل اللہ علیہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جس شخص نے یہ گمان کر لیا، یہ سوچ لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جو ان پر نازل کیا تھا دین، اس میں سے کوئی معمولی سی چیز چھپا لی ہے، وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے. کہتی ہیں، اسی آیت سے استدلال کیا ہماری ماں نے، کہتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا، بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کیسے ممکن ہے محمد الرسول اللہ کے آخری نبی ہوں، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ رب کے مقرب ہوں، اور اللہ کے حکم میں کوتاہی کریں؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ اللہ حکم دے اور اس میں سے چھپا لے؟
جبکہ رب نے کہا ہو آپ نے حق ادا نہیں کیا، کیسے ممکن ہے اللہ کے نبی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دیں؟ اس لیے جو یہ سوچتا ہے، جو یہ گمان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لی ہے، وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے. کچھ نہیں چھپایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حجۃ الوداع میں خطبہ دیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا آپ نے الا هل بلغت؟ میرے صحابہ کیا خیال ہے میں نے اللہ مالک الملک کا دین جو آسمانوں والے رب نے بنایا مجھ پر مکمل کر دیا؟ کیا میں نے وہ اللہ کا دین سارے کا سارا تم تک پہنچا دیا کہ نہیں؟ سب نے، سارے صحابہ نے، صحیح بخاری میں لفظ ہے سارے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی قد ادیت الامانہ، جو امانت آپ کے رب نے آپ کو دی تھی آپ نے اس کو ادا کر دیا. صرف ادا ہی نہیں کیا، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے لوگ فشہدوا، گواہ رہنا اللہ رب العالمین کی عدالت میں، یہ سب لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ مجھ پر اتارا تھا میں نے وہ سارے کا سارا لوگوں کو بیان کر دیا. میرے بھائیوں، بزرگوں، اللہ نے دین بنایا، امام الانبیاء پر اترا، پیارے پیغمبر کی زندگی میں مکمل ہو گیا. اللہ کے نبی بھی اس دین پر چلنے کے پابند، اسے لوگوں تک پہنچانے کے پابند. پیارے پیغمبر نے اس دین پر عمل بھی کیا اور اس کو پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا. امت کی خیر خواہی کر دی پوری کی پوری. ایک ذرے کے کروڑ میں حصے کے برابر کوئی چیز چھپا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس نہیں رکھی جو اللہ نے اتاری ہو اور آپ نے بیان نہ کی ہو. بعض لوگ یہ باتیں چھوڑتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور اہل بیت کو کچھ چیزیں دی تھی جو آپ نے امت کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی. جھوٹ ہے، بہتان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خود سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہے، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا حل عندکم کتاب؟ علی آپ کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے پاس کوئی کتاب ہو جو اللہ کے نبی نے امت کو لوگوں کو نہ دی ہو، صرف آپ کے پاس ہو؟ کوئی ایسی چیز ہے کوئی لکھی ہوئی آپ کے پاس؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما عندنا کتاب، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے اسلام کے حوالے سے، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے سوائے اس اللہ کی کتاب کے اور سوائے اس سمجھ کے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس کتاب کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور سوائے اس صحیفے کے. یہ جو صحیفہ ہے نا، یہ جو ورقے ہیں، یہ جو رسالہ میرے پاس ہے، اس کے سوا قرآن کے سوا، قرآن کی سمجھ کے سوا اور اس صحیفے کے سوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل بیت کو کچھ بھی نہیں دیا، کوئی شے نہیں ہمارے پاس. ابو جحیفہ نے پوچھا وما فی ہذہ الصحیفہ، ٹھیک ہے قرآن تو سمجھ آتا ہے، قرآن کی سمجھ جو اللہ اپنے بندوں کو دے وہ بھی سمجھ آتی ہے. اس صحیفے کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ صحیفہ آپ کو دیا جس میں اللہ کے نبی کی احادیث ہیں، وہ کیا ہے صحیفے میں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی، کہتے ہیں العقل و فقاق الاسیر و اللہ یقتل مسلم بکافر. اس صحیفے میں دیت کے مسائل کے متعلقہ احادیث ہیں، قیدیوں کو چھڑانے کے مسائل کے متعلق احادیث ہیں، اس کے متعلق اس مسئلے کے متعلق احادیث ہیں،
کہ کسی مسلمان کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. اگر کسی مسلمان نے کافر کو قتل کر دیا تو قصاصاً مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا, صرف دیت دی جائے گی. اگر وہ موحد کافر تھا تو قتل نہیں کیا جائے گا, قصاص نہیں لیا جائے گا کافر کے بدلے میں مسلمان سے. اس کے متعلقہ احادیث ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اہل بیت کے پاس کچھ بھی نہیں جو محمد رسول اللہ نے دیا ہو ہمیں. بندہ مسلمان ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو, اور پھر یہ سوچ, یہ نظریہ اور عقیدہ رکھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا نہیں ہے, تو میرے بھائیوں کیا یہ زیب دیتا ہے ایمان والے کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا, اللہ نے مکمل کر دیا, اتار دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا حکم دے دیا, آپ نے پہنچا دیا. صحابہ کہتے ہیں سارا پہنچا دیا. ہماری ماں کہتی ہیں ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر چھپایا نہیں, سارا پہنچا دیا. حضرت علی کہتے ہیں سارا پہنچا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ہمیں اللہ جانتا ہے, مسلمان کہلانے والوں کو ان ساری باتوں پر آج تک یقین نہیں آ سکا. یہ بات میں نے کہا میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو, جس کے سمجھنے سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں, اور نہ سمجھنے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتی, سمجھ ہی نہیں آتی. سارا کچھ اسلام میں اللہ نے اتار دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا, موجود ہے, اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ اٹھا لیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ اس میں کوئی گڑبڑ کر سکے, کوئی اس میں کمی کر سکے, کوئی اس میں اضافہ کر کے کامیاب ہو سکے. کعبے کے رب کی قسم ہے نہ آج تک ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ایسا آ سکتا ہے جو ایک ذرے کے برابر کمی بیشی کر دے اسلام میں. وہ حافظ رب ہے اس کا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ ذکر ہم نے اتارا اور اس کے محافظ ہم ہیں. ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور ذکر سے مراد حدیث بھی ہے. اسلام اللہ کا دین یہ ذکر ہے, اس کو اللہ نے اتارا, اس کا محافظ رب ہے. تو جرابوں پر مسح کرنے کے ساتھ ان ساری باتوں کا کیا تعلق بھائی؟ اتنی لمبی چوڑی آپ نے تمہید باندھی, کیا مطلب؟ غور کرنا میرے بھائیوں. جرابوں پر, موزوں پر مسح کرنا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت ہے. جرابوں پر مسح کرنے کی شروط کتنی ہیں, کتنی شرطیں ہیں؟ کون کون سی شرطیں مسح کرنے والے کے اندر پائی جائیں تو وہ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں, موزوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شرط بیان فرمائی ہے, صرف ایک شرط. اس ایک شرط کے علاوہ دوسری کوئی شرط نہ اللہ نے قرآن میں نازل کی, نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے بیان فرمائی. اگر اس ایک شرط کے علاوہ اللہ کے دین میں, اسلام میں کوئی دوسری شرط بھی ہوتی جرابوں پر, موزوں پر مسح کرنے کے لیے ضروری, تو قرآن میں ہوتی کہ نہ ہوتی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں اس کا ذکر کہیں موجود ہوتا کہ نہ ہوتا؟ نہ قرآن میں ہے, قسم ہے اللہ کی, نہ حدیث میں ہے. لیکن ہم مسلمانوں نے ایک نہیں بے شمار شرطیں اپنے گھر سے بنائی ہوئی ہیں. کہتے ہیں دین مکمل ہے, اللہ کے نبی نے نہیں چھپایا. اچھا اگر نہیں چھپایا, مکمل ہے دین, تو پھر اس مکمل دین میں یہ شرطیں جو ہم مسلمانوں نے, لوگوں نے گھر سے بنا کر اللہ کی دی ہوئی رخصت کو معطل کر دیا, ختم کر دیا مسلمانوں سے, یہ شرطیں کہاں سے آئی ہیں؟ کس نے اتاری ہیں؟ کس نے بیان کی ہیں؟ کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں پورا حدیث کا ذخیرہ گنگال مارے. کعبے کے رب کی قسم ہے, کوئی ایک شرط کے علاوہ باقی جتنی شرطیں لوگوں نے بنائی ہیں, ایک شرط بھی کہیں آپ کو کتاب و سنت میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا. جو شرط ہے وہ کون سی ہے؟ حدیث ہے
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. یہ سنن ابو داؤد کے الفاظ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. صحیح حدیث ہے. میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. نماز کا وقت ہوا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور آپ وضو کر رہے تھے. میں نے وضو کروا رہا تھا آپ کو. آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے, اپنا چہرہ دھویا, اپنے بازو دھوئے. کہتے ہیں مسا کیا سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وضو کیا اپنا. تو وضو کر رہے تھے, پیارے پیغمبر نے موزے پہنے ہوئے تھے. میں جھکا, وضو کروا رہا تھا, میں جھکا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے ہوئے, میں آپ کے موزے اتار دوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اپنے قدم دھو سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہما, اے مغیرہ داہما, یہ موزے اتارنے نہیں, رہنے دو ان کو. انی ادخلتہما طاہراتین, میں نے جب یہ موزے پہنے تھے تو میرے دونوں پاؤں پاک تھے, میں وضو کی حالت میں تھا. یہ ہے شرط جو صحیح احادیث میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے. صرف ایک شرط ہے, جرابوں پر موزوں پر مسح کے جائز حلال درست ہونے کی صرف ایک شرط ہے کہ جب بندے نے موزے پہنے ہیں, جرابیں پہنی ہیں, اس وقت وہ باوضو حالت میں تھا. اگر اس کا وضو نہیں تھا, سردی سے بچنے کے لیے اس نے جرابیں پہن لی, موزے پہن لیے بغیر وضو کے, تو اب آگے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اب اس نماز کے ٹائم وضو کرتے ہوئے وہ ان جرابوں پر مسح کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا, ان موضوع پر مسح کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ جب اس نے پہنے تھے وہ وضو نہیں تھا, وہ وضو ہونا شرط تھا. امام الانبیاء نے کہا انی ادخلتہما طاہراتین, میں نے جب یہ جرابیں پہنی میرے دونوں پاؤں پاک تھے, میں وضو کی حالت میں تھا. اس کا مطلب ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی حالت میں نہ ہوتے تو پھر کیا کرنے تھے, یہ اتارنے تھے. آپ نے اتارنے نہیں دیے, اس لیے اتارنے نہیں دیے کہ وضو کی حالت میں پہنے ہوئے تھے. تو یہ ایک شرط اس حدیث سے معلوم ہو گئی کہ جب موزے جرابیں بندے نے باوضو حالت میں پہنی ہے تو پھر ان پر مسح کر سکتا ہے. اب ایک شرط تو آ گئی حدیث میں, میں نے حدیث کا حوالہ بھی دے دیا, حدیث بھی آپ کو سنا دی. باقی جو شرطیں بعض لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ شرطیں میں ذکر کرتا ہوں, ان کے نام ذکر کرتا ہوں. صرف کتابیں بھری پڑی ہیں, کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. میں نے کوئی شرط اپنے گھر سے نہیں بنائی, اپنے پاس سے بنا کے کسی پر الزام نہیں لگا رہا. کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, حوالہ بھی دے سکتا ہوں, دکھا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. ایک شرط یہ لگائی ہے کہ جرابوں پر تب مسح ہو سکتا ہے جب جرابوں کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو. تو اگر نیچے چمڑا نہیں نہ لگا پھر جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں منعل, جس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو. ایک شرط یہ ذکر لکھی ہوئی ہے کتابوں میں, مسلمانوں کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں, غیر مسلموں کی نہیں. ایک شرط یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس جراب پر مسح ہوگا جس کے اوپر بھی چمڑا لگا ہوا ہو, جس کے نیچے بھی چمڑا لگا ہوا ہو. اگر اوپر اور نیچے چمڑا نہیں ہے تو اس پر مسح نہیں ہو سکتا. ایک شرط یہ ذکر کی ہے کہ وہ جرابیں صرف چمڑے کی ہوں, پوری کی پوری, تو پھر مسح ہوتا ہے. اگر چمڑے کی نہ ہو تو پھر مسح نہیں ہوتا. دھاگے کی, اون کی جرابوں پر مسح نہیں ہوتا, صرف چمڑے کی جرابوں پر ہوتا ہے. ایک شرط یہ ذکر کی ہے کہ صرف ان جرابوں پر مسح ہوتا ہے جو اتنی موٹی ہوں کہ ان جرابوں کو پہن کر بندہ کم از کم 1 میل چل سکتا ہو, اور وہ 1 میل چلنے کے باوجود جرابیں پھٹے نہ.
تو پھر ان جرابوں پر ہو سکتا ہے جو 1 میل چل کر پیدل چلنے سے جرابیں پھٹ جائیں، ان پر مسا نہیں ہو سکتا. یہ بھی شرط لکھی ہوئی ہے، کتابوں میں موجود ہے. اور ایک شرط یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ جرابیں اتنی موٹی ہوں کہ ان پر مسا کرتے ہوئے پانی کی جو تری ہے نا وہ قدم تک نہ پہنچے، اتنی موٹی ہوں. تو پھر ہو سکتا ہے. اگر باریک جرابیں ہوں گی تو پھر جرابوں پر مسا نہیں ہوتا. توجہ کرنا میرے بھائیوں، بعض لوگوں نے یہ شرط بھی لگائی ہوئی ہے کہ وہ جرابیں پنڈلی، نصف پنڈلی تک ہوں تو پھر مسا ہوتا ہے. اگر نصف پنڈلی سے نیچے ہیں تو پھر مسا نہیں ہوتا. کئی کہتے ہیں ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، اگر ٹخنوں سے اوپر ہوں تو پھر مسا ہوتا ہے. آج کل جرابیں نکلی ہیں جو بالکل ٹخنوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کبھی ٹخنوں کے نیچے بھی ہوتی ہیں. وہ جوتے طرح کی بھی جرابیں آئی ہوئی ہیں، ان پر مسا نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، جب ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر اللہ کے اتارے ہوئے بنائے ہوئے دین میں سے کوئی چیز چھپائی نہیں، سارا کچھ بیان کر دی ہے. تو پھر یہ ساری شرطیں مجھے کہیں ان کا نام و نشان لا کر دے دے کوئی عالم، کوئی اللہ کا بندہ، منہ مانگا انعام دے دوں گا حدیث سے. یہ شرطیں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ رب بھی بھولا ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ جرابوں پر مسا کرنے کے لیے کیا کچھ ضروری ہے. یا رب تو بھولا ہوا نہیں تھا، رب نے تو بتائی تھی یہ ساری شرطیں. محمد الرسول اللہ نعوذ باللہ چھپا گئے، آپ نے بیان نہیں کی. یہی نتیجہ نکلے گا. پھر یا رب بھول گیا یا نبی نے چھپا لی. ہو سکتا ہے یہ ہمارا ایمان ہے. وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، نہیں بھولتا رب، نہیں بھولا رب. ایک ذرے کے برابر جو خیر کی بلائی تھی، اللہ کی قسم رب نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کی زبان سے اپنے بندوں تک پہنچوائی ہے. جو شر تھی وہ اپنے قرآن میں اپنے نبی کی زبان سے بیان کروائی ہے. ذرے کے برابر بھی شر تھی، بیان ہو گئی ساری. ہمیں کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے دین پر چلنے کی ذمہ داری ہے. مکلف ہم دین بنانے کے نہیں ہیں، آسمانوں والے رب کے بنے بنائے دین کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کے مکلف ہیں. مسئلہ کوئی چھوٹا سا نہیں تھا، مسئلہ تھا نماز کا. کس کا مسئلہ تھا؟ نماز اسلام کا کتنا بڑا فریضہ ہے. کسی حالت میں اللہ نے نہیں چھٹی دی نماز چھوڑنے کی. اور وضو کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی. آپ حدیث سن چکے ہیں. اگر باریک جرابوں پر مسا نہ ہو سکتا ہوتا تو اللہ بیان کرواتا کہ نہ کرواتا باریک جرابوں پر مسا کرنے والے کا تو وضو نہیں ہونا، اور وضو نہ ہوئی تو نماز نہیں ہونی. ساری زندگی یہ نمازیں برباد کریں گے اپنی. کیوں نہیں بیان کروایا رب نے؟ کوئی چھوٹا سا مسئلہ تھا. اگر صرف چمڑے کی جرابوں پر مسا ہو سکتا تھا، چمڑے کے موضوع پر، تو آسمانوں والے رب نے کیوں نہیں اتارا کہ صرف چمڑے کے موضوع پر مسا ہو سکتا ہے، کسی اور پر نہیں ہو سکتا؟ نبی نے کیوں نہیں بیان کیا؟ نماز کا مسئلہ تھا، کیا رب کو نہیں پتا تھا ایک وقت آئے گا لوگ اون کی دھاگے کی کپڑے کی جرابیں پہنیں گے، اس پر مسا کریں گے، مسا کرنے سے ان کا وضو نہیں ہونا، وضو نہ ہوا تو نماز نہیں ہونی، وہ ساری زندگی بے نماز رہیں گے. چھوٹا سا مسئلہ نہیں تھا، اتنا بڑا مسئلہ تھا. تو آسمانوں والے رب نے قرآن میں کیوں نہیں نازل کیا؟ اپنے نبی کی زبان سے بیان کیوں نہیں کروایا؟ اگر یہ شرطیں تھیں اسلام میں موجود ہیں، ضروری ہے یہ چیزیں ساری، تو قرآن میں ہونی چاہیے تھی، محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث میں ہونی چاہیے تھی. اگر نہیں ہے کہیں بھی تو پھر ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اپنے عمل سے، اپنی کتابوں سے، اپنے فتووں سے ناقص قرار دیں اور وہ شرطیں بنائیں جو نہ رب نے بنائی ہیں نہ محمد الرسول اللہ نے بیان کی ہے. یہ سب خانہ ساز شرطیں ہیں، گھر کی بنائی ہوئی ہیں. ان کا اسلام سے کوئی واسطہ، کوئی ناطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو اون کی جرابیں
सूत की जराबें, कपड़े की जराबें, ये भी मौजे ही हैं। मौजा सिर्फ चमड़े का नहीं होता। ये तसव्वुर भी बातिल है, गलत है। जो समझते हैं कि मौजा खौफ का लफ्ज, खौफ अरबी जुबान में मौजे के लिए हदीस में खौफ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जराबों के लिए जौरब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तसाखीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जराबों के लिए। जो कहते हैं खौफ सिर्फ चमड़े का होता है, चमड़े के बने हुए मौजे को खौफ कहते हैं। अल्लाह की कसम उनका ये माना ही बातिल और गलत है। मैंने आपको इसीलिए हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु का असर पिछले खुतबा जुमा में सुनाया था। वो कहते हैं कि इन्ना हल खुफो वला किन्ना हुमा मिन सूफिन। वो सवाल करने वाले बंदे जराबों पर मसा किया ना, उनकी जराबें पहनी हुई थी हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने। कहने वाले ने कहा आप उनकी जराबों पर मसा करते हो? उन्होंने कहा इन्ना हल खुफो, ओ अल्लाह के बंदे सवाल करने वाले मुसलमान, ये जो उनकी जराबें मैंने पहनी हुई है ये भी खौफ है, ये भी मौजे है। ये तसव्वुर बातिल है कि मौजे सिर्फ होते ही चमड़े के हैं, गलत है ये। चमड़े के मौजों को भी मौजे कहते हैं, जराबों को भी मौजे कहते हैं। ये हदीस सुना रहा हूं मैं आपको। ये किसी अरबी डिक्शनरी के मुअल्लिफ का कौल नहीं सुना रहा जो उसने नकल किया है किसी से। ये अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की बात सुना रहा हूं। अनस बिन मालिक 10 साल अल्लाह ने जिन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत का शरफ बख्शा, सहाबियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल अरब हैं। कुरान इनकी जबान में उतरा, मोहम्मद रसूलुल्लाह इनकी जबान बोलते थे। ये अनस अरबी, असल अरबी, वो तर्जुमा कर रहे हैं। वो कहते हैं खौफ सिर्फ चमड़े का नहीं होता, खौफ ऊन का भी होता है, उसको भी खौफ कहते हैं। अब थोड़ा सा गौर करें, जिन लोगों ने ये शर्तें मैंने जो जिक्र की, जितनी ना इनका जिक्र कुरान में ना हदीस में, जिन लोगों ने चमड़े के अलावा बाकी किस्म की जराबों के लिए ये शर्तें लगाई हैं, क्या उन्होंने अल्लाह ने जो अपने बंदों को रुखसत दी थी उस रुखसत को मुसलमानों से खत्म किया कि नहीं किया? उन्होंने तो खत्म कर दी वो रुखसत जो रब ने दी थी। और अल्लाह को पसंद है अपने बंदों से, इन्नल्लाह युहिब्बु अन तोता रुखसहु कमा युहिब्बु अन तोता। अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करता है अपने बंदों से कि जो रुखसतें मैंने अपने बंदों को दी हैं, बंदे उन रुखसतों को इख्तियार करें। अल्लाह को पसंद है ये। रब खुश होता है जब बंदा रुखसत पर अमल करता है। गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी का मौसम, रमजान का महीना है, आपने सफर करना है, सफर में मुशक्कत पड़ सकती है आपको रोजे के लिए, आप रोजा छोड़ दें। ये रोजा रखना रमजान के महीने में सफर की हालत में ये उतना रब को प्यारा नहीं है जितना रोजा छोड़ना रब को प्यारा है। सफर में पूरी नमाज भी पढ़ सकते हैं आप। अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने कसर करने की रुखसत दी है अपने बंदों को नमाज सफर में। तो सफर में जो कसर करता है पूरी की बजाय, ये रब को ज्यादा पसंद है उसे जो पूरी पढ़ता है। अल्लाह ने जो रुखसत दे दी है ना अपने बंदों को, जराबों पर मसा करने की, मौजों पर मसा करने की रुखसत दी है परवरदिगार ने, तो रब को पसंद है जो मैंने रुखसत दी है मेरे बंदे इसको इख्तियार करें। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन नापसंद करते हैं कि जिन चीजों से मैंने आप अपने बंदों को रोका है बंदे उनका इर्तिकाब करें, ये नापसंद है अल्लाह को सब। तो ये तो अल्लाह ने जो अपने बंदों को रुखसत दी, हमने वो ईसाइयों के, राहिबों के नक्शे कदम पर चलते हुए, उनकी तकलीद करते हुए हमने वो रुखसत का बेड़ा ही गर्क कर दिया। वो क्या करते थे? उन्होंने अल्लाह की सारी नेमतें छोड़ दी, जंगलों में जाके जो है ना डेरे लगा लिए, रहबानियत इख्तियार कर ली। कहा ना अच्छे कपड़े पहनने, ना अच्छा खाना खाना है, ना अच्छे घर में रहना है, ना ये जिंदगी में जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए सहूलतें, आसाइशें पैदा की हैं, इन किसी सहूलत और आसाइश से फायदा नहीं उठाना। ये रहबानियत अल्लाह की कसम जो ईसाइयों ने किया था, अपने घर से इजाद की थी, वो काम
ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ کی ہے، مسلمان کہلانے والوں نے۔ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے اور پیارے پیغمبر نے سارا کچھ پہنچا دیا ہے۔ قسم اللہ کی یقین ہوتا تو یہ ساری شرطیں ہم اپنے گھر سے کبھی بھی تیار کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے، سوچتے ہی نہیں شرطوں کا۔ صرف ایک شرط ہے، کوئی دوسری شرط پھر میں دعوے سے کہتا ہوں جرابوں پر موزوں پر مسح کرنے کی، اس کے علاوہ کوئی اور شرط کتاب اللہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو مجھے لا کے دے گا نا، منہ مانگا انعام دوں گا، آپ سب کو گواہ بنا رہا ہوں۔ یہ تو تھا جرابوں پر مسح کن شرائط سے ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کو سمجھا دی۔ جرابوں پر مسح کرنے کی مدت کیا ہے موزوں پر اور جرابوں پر؟ جب بندے نے وضو کر کے جرابیں پہن لی، موزے پہن لیے، تو ایک دن اور ایک رات جو بندہ مقیم ہے اب وضو کرتے ہوئے ان جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن اور ایک رات تک اب اس کو دوبارہ پاؤں دھونے کی وضو میں ضرورت نہیں ہے۔ یہ رخصت ہے پروردگار کی اپنے بندوں کے لیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے مدت مقرر کی مسافر کے لیے سلاسن 3 دن اور 3 راتوں کی، اور للمقیم یومن و لیلتن، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی۔ 1 دن اور 1 رات کا مطلب کیا ہے؟ 1 دن اور 1 رات کا مطلب یہ ہے آپ نے ابھی جمعے کا غسل کر کے وضو کر کے جرابیں پہن لی، جرابیں پہن لی آپ نے، عصر کے وقت آپ نے جرابوں پر وضو کرتے ہوئے پہلی مرتبہ مسح کیا، تو مدت آپ کی مسح کی 1 دن اور 1 رات کی کہاں سے شروع ہونی ہے؟ جب آپ نے پہلا مسح کیا ہے۔ جب پہنی ہے نا، آپ نے 10 بجے وضو کر کے پہن لی جرابیں اور آ کر مسجد میں بیٹھ گئے، ہاں قرآن مجید کی تلاوت کی، درود پڑھا، دعائیں مانگی، بڑا فضیلت والا کام ہے نا، چھوڑ دیا مسلمانوں نے یہ ساری فضیلتیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے اسی وضو کے ساتھ پڑھی جمعہ کی نماز اور عصر کے ٹائم آپ نے نیا وضو کیا ہے، تو مسح کی مدت جب آپ نے پہنی تھی یہ 9 بجے 10 بجے، اس سے وقت نہیں شروع ہونی۔ کب شروع ہونی ہے؟ عصر کے وقت، جب آپ نے پہلا مسح کیا ہے۔ اور اگر آپ نے عصر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ لی، مغرب کے وقت آپ نے وضو کیا ہے، تو پہلا مسح مغرب کے وقت کیا ہے، پہلی آپ نے بے شک 10 بجے کی تھی، آپ کا یہ مسح کی مدت کا ٹائم کب سے شروع ہونا ہے؟ مغرب کے وقت سے، جب سے پہلا آپ نے مسح کیا ہے۔ اگر کسی شخص نے عصر کے وقت وضو کر کے جرابیں پہن لی، عصر کے وقت وضو کیا اور پھر جرابیں پہن لی، عصر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ لی، مغرب کی بھی اسی وضو سے پڑھ لی، عشاء کی بھی اسی وضو سے پڑھ لی، جرابیں پہنی تھی اس نے عصر کے وقت، اب اس کی مسح کی مدت کب شروع ہوگی؟ فجر کے وقت پہلا وضو کرے گا، فجر کے وقت، اس وقت اس کی مسح کی مدت شروع ہوگی۔ 1 دن یہ شروع ہونے، مسح کی مدت کے شروع ہونے کا وقت وہ ہے جب آپ نے وضو کر کے پہلی مرتبہ مسح کیا ہے وہ، اور ختم کب ہوگا؟ 1 دن اور 1 رات کب ختم ہوگا؟ اس وقت سے لے کر آج آپ نے پہلا مسح کیا عصر کے وقت، جمعے کے وقت پہن لی تھی جرابیں، عصر کے وقت پہلا مسح کیا، تو اگلے دن کی جو عصر کی نماز ہے نا، وہ اب جرابوں پر مسح کر کے نہیں پہن سکتے، پڑھ سکتے، وہاں پر جرابوں پر مسح کرنے کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ عصر کی نماز کے لیے آپ کو جرابیں اتار کر پورا وضو کرنا پڑے گا، پاؤں دھونا پڑے گا، پھر آپ پہن لیں گے، پھر نئی مدت شروع ہو جائے گی آپ کی آگے سے۔ مسافر کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس نے جب پہلا مسح کیا
उस वक्त से उसकी मुद्दत शुरू हो गई और मुसलसल 3 दिन और 3 रातें वो उस पर मसा कर सकता है हालत सफर में, और 3 दिन 3 रातें पूरी होने के बाद फिर वो जुराबें उतार कर नया वजू करके फिर पहन लेगा, फिर अगली नई मुद्दत फिर शुरू हो जाएगी। और अगर कोई बंदा सफर में था, जुराबें उसने मौजे पहने हुए थे और वो मुकीम हो गया, वापस आ गया, सफर में मुद्दत थी 3 दिन से और 3 रातें, वो एक दिन के बाद वापस आ गया अपने घर में, तो क्या अब वो सफर वाली मुद्दत पूरी करेगा या इकामत वाली? वो इकामत वाली पूरी करेगा। अगर उसका 1 दिन और 1 रात सफर में गुजर गया ना, मुकीम हो गया, तो अब यहां पर वो मसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि मुकीम के लिए जो मसे की मुद्दत 1 दिन और 1 रात की थी वो इसने पूरा मसा कर लिया है। अब ये मुकीम है, अब इसको मसा करने की इजाजत नहीं होगी। अब ये वुजू करके पौंध धोकर फिर जुराबें पहन के अगली मुद्दत के लिए मसा कर सकता है। इसी तरह अगर एक बंदा मुकीम था, उसने जुराबें वुजू करके जुराबें पहन ली, फिर उसको अचानक सफर पड़ गया, कोई खबर आ गई किसी रिश्तेदार की फौतगी की, वो दूर चल पड़ा, तो अब उसने 1-2 नमाजें अगर इकामत में भी पढ़ ली थी और फिर उसने सफर शुरू कर दिया, तो अब उसके लिए वो इकामत, बेशक जुराबें उसने इकामत की नीयत से पहनी थी 1 दिन और 1 रात के लिए, उससे नमाजें भी कुछ पढ़ चुका है, कुछ वक्त गुजार चुका है, लेकिन इसी दौरान उसका सफर शुरू हो गया, अब उसके लिए सफर की मुद्दत शुरू हो जाएगी। वो सफर की मुद्दत पूरी करके जुराबें उतारेगा, अब उसको पहले उतारने की जरूरत नहीं है। जब सफर की 3 दिन और 3 रातें पूरी होगी ना, इस वक्त से जिस वक्त से उसने पहनी थी, तो फिर वो उतार कर नया वुजू करके फिर नई मुद्दत के लिए वो मसा शुरू कर सकता है। तो ये जुराबों पर मसा करना कैसे, मौजों पर मसा करना कैसे, कहां पर मसा करना है? जुराबों के नीचे मसा नहीं करना, ना पांव की साइडों पर मसा करना है। मसा करना है सिर्फ जुराबों के ऊपर, पांव के ऊपर वाली सतह पर। हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत में है, सुनन अबू दाऊद में, वो कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अला ज़हरे खुफ़ैहि, इमामुल अंबिया अपने मौजों के ऊपर वाले हिस्से पर मसा करते थे। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि लौ कान दीनो बिर्राये लकाना मसहो अस्फालिल खुफ़े औला मिन आला हो। अगर दीन का ताल्लुक अकल से होता ना, तो फिर जुराबों के ऊपर मसा ना होता, जुराबों के नीचे मसा होता, क्योंकि गंदी जगह से जो गुजरी है चीज जो नीचे लगती है, वो क्या, कौन सा हिस्सा लगता है? वो तो नीचे वाला हिस्सा लगता है, जबकि मसा ऊपर वाले हिस्से पर होता है। दीन में अकल नहीं चलती, दीन अल्लाह की वही का नाम है, अकल नहीं चलती दीन में। दीन अकल के ताबे नहीं है, अपनी अकल को दीन के ताबे करना मुसलमान पर लाजिम है। एक बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कह दी, प्यारे पैगंबर ने करके दिखा दी, मुसलमानों की अकल में आए या ना आए उस पर अमल करना फर्ज है। नहीं आती अकल में ना सही, हमारी अकल छोटी है, नहीं आती अकल में, कसूर अकल का है, कसूर प्यारे पैगंबर के अमल का, अल्लाह के नबी की हदीस का नहीं है। उस पर अमल होना ही होना, चाहे हमें समझ आती है चाहे समझ नहीं आती। ये भी लोगों ने यहां भी काम खराब किया हुआ दीन का हुलिया बिगाड़ने के लिए। उन्होंने अकल को मुकद्दम कर लिया, कहा जो आयत और जो हदीस हमारी अकल के मुताबिक आएगी वो मानेंगे, जो नहीं आएगी नहीं मानेंगे। अल्लाह की कसम मुसलमान कहलाते हैं, बेशुमार लोग हैं हमारे पास। कहते हैं मैंने मोहम्मद अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, यमसहु अला ज़ाहिर खुफ़ैहि, प्यारे पैगंबर अपने मौजों के ऊपर वाले हिस्से पर मसा करते थे। तो मसा सिर्फ जुराबों के ऊपर वाले हिस्से पर करना है, और कैसे करना है, जौन सा तरीका भी आप इख्तियार कर लें वो सारे तरीके साबित है। दोनों हाथों को तर करें और इकट्ठा ही
दोनों हाथों को दायां हाथ दाएं पांव की उंगलियों पर रखकर, बायां हाथ बाएं पांव की उंगलियों पर रखकर इकट्ठा ही इसको टखनों तक ले जाएं, ऊपर फेरते हुए हाथ। मसा हो गया। आप सिर्फ दाएं हाथ से मसा करना चाहते हैं, दायां हाथ गीला करें और इसको दाएं पांव पर फेर लें, फिर गीला करें, फिर बायां हाथ पर फेर लें, बाएं पांव पर फेर लें, ये भी ठीक हो जाएगा। और अगर आप बाएं हाथ से मसा करना चाहते हैं अकेले एक हाथ से, तो इसको गीला करके पहले दाएं पांव के ऊपर फेरें, फिर गीला करके बाएं पांव के ऊपर फेरें, ये भी मसा हो जाएगा। तीनों तरीके साबित हैं। दोनों का इकट्ठा भी मसा हो सकता है दोनों हाथों से, और एक हाथ से भी पहले दाएं का फिर बाद में बाएं का, ये भी हो सकता है। दाएं हाथ से भी हो सकता है अकेले, और अकेले बाएं हाथ से भी हो सकता है। ये इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजों पर और जुराबों पर मसा करने का ये तरीका है। मसा करने का मतलब मसा करना ही है, पांव गीले करने नहीं है, या पांव तक पानी पहुंचाना नहीं है, या नमी पहुंचानी नहीं है। मसा करने का मतलब हाथ फेरना है, बस हाथ फेर लिया। अल्लाह ने जो रुखसत दी थी आपने उस पर अमल कर लिया, आपका वुजू मुकम्मल है, आप उससे नमाजें पढ़ें। ये मसा टूटता किससे है? एक मसला ये भी बड़ा अहम है, किससे मसा टूटता है? वक्त ऊपर हो गया, मैं बस खत्म कर रहा हूं। मेरे भाइयों, पेशाब करने से मसे की मुद्दत खत्म नहीं होती, पाखाना करने से मसे की मुद्दत खत्म नहीं होती, जो अल्लाह ने और तय कर दी है रसूलुल्लाह ने। सोने से मसे की मुद्दत खत्म नहीं होती। सिर्फ एक चीज है, जनाबत। जब बंदा जुनबी हो जाएगा ना, फिर जुनाबत के बाद इस पर मसा नहीं हो सकता। बेशक उसने अभी पहना था, मगरब के बाद पहना था, या इशा के बाद जुराबें पहनी थी, रात उसको इहतिलाम हो गया, जुनबी हो गया, अब मसा खत्म है उसका, अब नहीं मसा कर सकता उस पर। अब इसके लिए एक दिन और एक रात का मसला नहीं है, ये उसके लिए है जो जुनाबत के अलावा है। प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुद्दत मुकर्रर की है, आपने फरमाया सिर्फ जुनाबत इस मुद्दत को खत्म करेगी, बाकी नींद, पेशाब, पखाना इस मसे को खत्म नहीं करता, ना इस मुद्दत को तोड़ता है ना खत्म करता है। जुर्मी हो गया तो फिर मुद्दत खत्म हो गई, फिर नहीं पूरी करनी, फिर आपने वो गुस्ल करना है, जराबें उतारनी पड़ेंगी। और अगर कोई बंदा जराबें पहने हुए है, उसने आज पहनी, जुमे के से पहले जराबें पहन ली वुजू करके, असर के टाइम उसने जराबों पर मसा कर लिया नया वुजू करते हुए, तवज्जो करना, असर के वक्त नया मसा कर लिया उसने नए वुजू में, असर के बाद जराबें उतार दी, मसा करने के बाद जराबें उतार दी, तो जुराबें उतारने से ना उसका वुजू टूटा है, ना मसा खराब हुआ है, ना वुजू टूटा है, ना मसा खराब हुआ है। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू सुफियान बयान करते हैं कि मैंने अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, उन्होंने वुजू किया, फिर वो मस्जिद में आए, वुजू करते हुए उन्होंने जूतों पर मसा किया। किस पर मसा किया? जूतों पर। और मस्जिद में आकर उन्होंने जूते उतार दिए और नमाज पढ़ी। एक रिवायत में यह लफ्ज है, मुस्लिम इमाम अहमद की हदीस है, एक रिवायत में यह लफ्ज है, फअम्मन नासा, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मसा किया वुजू करते हुए जो जूतों पर, फिर जूते उतार के लोगों की इमामत करवाई, लोगों को नमाज पढ़ाई, सारे लोगों ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। अगर मसा जिस चीज पर इस्लाम में जायज है, मौजों पर, जराबों पर, अगर उसको उतारने से मसा टूट जाता या वुजू टूट जाता, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उतार के नमाज पढ़ते और पढ़ाते लोगों को। क्या सारे लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे फिर नमाज अपनी पढ़ते जारी रखते? ये मसला भी लोगों ने, मौलवियों ने बनाया हुआ है अपने घर से। काबे के रब की कसम है, कहीं इसका सही हदीस के अंदर भी नामो निशान नहीं। वो कहते हैं जराब अगर टखने से नीचे चली गई ना उतारते हुए, टूट गया, बस वुजू टूट गया, खत्म, टूट गया वुजू। वो सारी उतर जाए तो नहीं टूटता। वो कहते हैं सिर्फ आधा पांव या चौथा हिस्सा पांव का नंगा हो जाए तो वुजू खत्म हो गया। ये घर का दीन है, इस्लाम नहीं है, घर से बनाया हुआ है। आसमानों वाले रब ने इसको इस्लाम नहीं कहा, ना नाज़िल किया रब ने, ना नबी ने बताया, ना नबी ने इस पर अमल किया। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुमिनीन फस्तग़फिरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।